السلام علیکم میرے پاکستانیوں. بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے، ایک خبر ہے کہ امریکہ میں ایک جعلی تھنک ٹینک جو پاکستانیوں کا تھا وہ پکڑا گیا. جعلی تھنک ٹینک کیا ہے، ایک تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ ایک خبر رساں ایجنسی ہے جس نے ایک تھنک ٹینک کو پکڑا. تھنک ٹینک ایک رجسٹر ہوا واشنگٹن ڈی سی میں اکتوبر 2024 میں. تھنک ٹینک کا مطلب تھا کہ وہ ایکسپرٹس کا ایک گروپ ہے، ایکسپرٹس ہیں اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں، آرٹیکلس لکھتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ ویب سائٹس کو بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنا آرٹیکل لکھا ڈیموکریسی انڈر سیج، جو بڑا لمبا سا نام ہے، نام میں بھول گئی ہوں، لیکن بیسیکلی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے ملک میں، لیکن جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ 1% جو ہے ہمارا جو ہے جی ڈی پی کم ہو گیا. جو پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا ہے ابھی جو نومبر میں 3 دن کا جو پروٹیسٹ ہوا ہے، اس سے 1% جی ڈی پی پاکستان کا کم ہو گیا. جو انتشار پسند لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، جو بھی استعمال کیا، تو کہنے کا. اور اس کے علاوہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو میں بڑی حیران ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ وہ جب پتہ چلا، وہ جب یہ انویسٹیگیشن کی، ان میں ایک پاکستانی ہے وقاص ٹویٹر پہ بھی ہیں، اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ بالکل جعلی تھنک ٹینک ہے. 12 ایکسپرٹس ہیں اس میں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے پی ایچ ڈیز، اور جو نام لکھے ہیں وہ سب غلط ہیں. تو یعنی یہ ایک جعلی قسم کا تھا، جو جعلی فیک نیوز. جس طرح فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، فیک نیوز پہ لاز بھی آ رہے ہیں، لیکن فیک نیوز چلانے والے بھی یہ خود ہیں. تو یہ سب کچھ جب میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک پروٹیسٹ نے بلینز آف ڈالر کا نقصان کر دیا، 1% جی ڈی پی ہمارا کم ہو گیا، یعنی اتنا بڑا تھا پروٹیسٹ. میں تو وہیں پہ موجود تھی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اتنے سادے عام لوگ آئے تھے، اتنا بڑا وہ مارکیٹ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے تھے. میں نے تو کہیں کچھ نقصان کرتے ان لوگوں کو نہیں دیکھا. وہ بیچارے وہ تو صرف اپنا ہی نقصان لے کے گئے ہیں، اپنی لاشیں لے کے گئے ہیں. تو میں نے تو نہیں دیکھا نقصان، لیکن میں جب سوچ رہی تھی کہ یہ نقصان یہاں تو جو بھی ہوا، جتنا نقصان ہوا، کس کا ہوا، سب کو پتہ ہے کس کا نقصان ہوا، کس کی لاشیں اٹھی، کیا ہوا. لیکن جو 27 دسمبر 2007 کو ہوا تھا، کیا آج تک وہ کسی کو یاد ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی آرٹیکل لکھا گیا؟ کیا اس کے لیے کوئی کمیشن بنا؟ کبھی کسی نے بتایا کہ کتنا نقصان ہوا تھا؟ آپ کو اگر وہ دن یاد ہو، وہ دن جب محترمہ کا قتل ہوا، محترمہ کے قتل ہوتے ہی شاید پلاننگ تھی پوری، کیا تھا اچانک سے کس طرح جو ہے وہ پرتشدد جو مظاہرے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے تھے پورے کراچی میں سب سے پہلے، اور پورے سندھ میں. آپ سب لوگوں کو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ یاد ہوگا، جتنے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. لیکن مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ کس طرح لوگ جو ہیں، لوگ گاڑیوں میں جا رہے تھے، اور وہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر اینٹیں پھینکی جا رہی ہیں، ان عام لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا. اور عام لوگ جو ہیں اپنی گاڑیاں چھوڑ کے پھر جب آفیسز سے گھر جا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے ہماری گاڑیاں میں نہیں ملیں گی. ایک گاڑی سوچ لیں کہ انسان کس طرح خریدتا ہے پوری زندگی کما کے کوئی. اور گاڑی تو چھوڑ دیں، انسانوں بھی کیا کرتے تھے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے بینکس چلائے گئے. میں کچھ عرصے بعد وہاں پہ حیدرآباد گئی، اس کے کچھ دنوں بعد، تو میں نے دیکھا کہ خوشحالی بینک، چھوٹے ان کے برانچز ہوتے، وہ چلے ہوئے سارے. مطلب ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے مارا تھا کیا محترمہ کو؟ ریلوے کا اربوں کا نقصان تو صرف ریلوے کا ہوا تھا، پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھیں، کتنا کچھ. اور مطلب عام لوگوں نے تو نہیں مارا تھا نا، جن کے آپ نے دفاتر جلا دیے، بزنس لوگوں کے ختم کر دیے. ایک وہاں انڈس ہوٹل والے بتاتے ہیں کہ ہمارے پورا وہاں پہ وہ دکانیں وغیرہ جلا رہے تھے، پھر ہمارے ہوٹل کی طرف آئے تو ہم نے اپنا اسلحہ نکال لیا تو وہ پیچھے چلے گئے. تو یعنی جس کے پاس اسلحہ تھا ٹھیک ہے، لیکن جو عام لوگ تھے انہوں نے بے دردی سے ان کو لوٹا، بے دردی سے مارا، قتل کیے. کتنے لوگ مرے پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کتنا نقصان ہوا ہے. جو آج 3 دن پہ آپ ایک آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، اور اتنا 1% جی ڈی پی کم ہو گیا، اس نقصان کی کسی نے کوئی فکر نہیں کی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نقصان تو ہوا. سندھ جلتا رہا 3 دن تک. کتنے سوالات اٹھتے ہیں اس سے، کتنے سوالات. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ 3 دن تک جلتا رہا تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا، کسی نے ختم کرانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کیا ہماری زندگیاں، انسانوں کی زندگیاں اتنی سستی ہیں کہ اتنے بڑے سب سیکیورٹی کے لوگ کہاں تھے اس وقت جب میں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے. آج پنڈی میں پروٹیسٹ تھا تو پولیس کی گاڑیاں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے ابھی پتہ نہیں کتنے بڑے انتشاری آ رہے ہیں، کیا کریں گے. لیکن وہاں کوئی پولیس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ان لوگوں کی، جو عام لوگ تھے، سادے لوگ تھے. اور انتشاری کون ہے؟ جو پیپلز پارٹی کہتے ہیں جناب، پی ٹی آئی والے انتشار پسند، غدار اور کیا کیا نہیں کہتے. کتنا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، کتنی AK-47 ہوتی ہیں ہمارے پاس. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ نمک، پانی،
چنے، کھانے کی کوئی چیز، ماسک، اس دفعہ ہم نے اب گلاسز سیو کرنے کے لیے، گوگلز جن کو شیلنگ سے بچنے کے لیے، ہمارے ہاتھ میں تو یہ ہوتا ہے. وہاں وہ انتشاری جن کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی نے کبھی یہ سوچا؟ کبھی کسی نے سوال اٹھایا کہ اتنا اسلحہ تھا وہاں پہ؟ کیا یہ اسلحہ سارا جو تھا سب کا سب لائسنس شدہ اسلحہ تھا؟ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے. کسی نے جاننے کی کوشش کی؟ کسی ادارے نے جاننے کی کوشش کی کہ اتنا سارا اسلحہ لوگوں کے پاس کہاں سے؟ آپ نے لوگوں کو مار دیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، بینکوں کا نقصان پہنچایا، اور کیا ٹراما آپ نے لوگوں کو دیا؟ کبھی سوچا کہ کس انتشار پسند جو ہے جماعت نے یہ کام کیا؟ جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی انتشار پسند جماعت جو ہے اسی کو ووٹ دیے لوگوں نے، دیے یا نہیں دیے، بہرحال اسی کو ووٹ دیے اور اسی کو ہم لے آئے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے. کسی نے اس نقصان کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کتنے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا، کتنی جانوں کا نقصان ہوا، کیونکہ وہ عام انسان کی املاک تھی، اور وہاں پی ٹی آئی نہیں تھی. جب پی ٹی آئی انوالو ہوتی ہے تو وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ لوگ پولیس کی ساری پولیس جو ہے وہ ادھر تعینات، رینجر تعینات ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ان لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھی کوئی تعینات نہیں تھا.